السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف اذہان کے انسانوں کو پیدا کیا، مختلف زبانوں والے انسانوں کو پیدا کیا، مختلف رنگوں والے انسانوں کو پیدا کیا، مختلف ذات اور انساب والے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق عقل اور فہم عطا فرمائی ہے، اور جس کو جتنی عقل عطا فرمائی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ ایک اندھوں کی بستی تھی، اس بستی میں ایک ہاتھی آ گیا، تو کسی نے جا کر وہاں اطلاع کی، کہا کہ ہاتھی آیا ہے، تو کچھ اندھے جو تھے وہ بھی چلے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی جاتے ہیں جہاں پر ہاتھی آیا ہے۔ دیکھ تو ہم نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھونے کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس سے ہم اندازہ کر لیں گے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ وہاں پر گئے اور ہاتھی کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، تو ایک آدمی جو ہے اس کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ کے اوپر پڑا، تو اس نے کہا کہ یہ ہاتھی جو ہے یہ تو ڈھول کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرے کا ہاتھ جو تھا وہ سونڈ کے اوپر پڑا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہاتھی جو ہے یہ تو ستون کی طرح ہے۔ کسی کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کے بڑے بڑے کانوں کے اوپر پڑا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہاتھی جو ہے یہ تو پردے کی طرح ہے۔ کسی کا ہاتھ اس کے بڑے دانتوں کے اوپر پڑا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہاتھی جو ہے یہ تو کمان کی طرح ہوتا ہے۔ ایک شخص کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کی دم کے اوپر پڑا، اس نے کہا کہ یہ تو ہاتھی ایک رسی کی مانند ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جو چیز آئی اس نے ہاتھی کی ساخت کا اندازہ کیا، لیکن فرمایا کہ یہ لڑنے جھگڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ غور اور فکر کرنے کی چیز ہے۔ ہندوستان کے اندر وائسرائے کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، وائسرائے کا زمانہ ہے، مقدمہ یہ آیا کہ دو قبیلے کے لوگ ہیں اور وہ اس بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نماز کے اندر آمین جو ہے وہ آہستہ پڑھنی چاہیے، آمین بالسر کا قائل ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، دوسرا قبیلہ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ آمین بالجہر پڑھی جانی چاہیے، وہ آمین بالجہر کا قائل ہے۔ اس بات کے اوپر جھگڑا ہوا، مقدمہ عدالت کے اندر آیا، تو جو انگریز جج تھا اس نے عدالت کے عملے سے کہا کہ مجھے سمجھاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ لڑائی کس بات کی لڑائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب یہ دونوں قبیلے یہ مسلمان ہیں، اور نماز کی عبادت کے اندر سورہ فاتحہ میں آمین کہی جاتی ہے، تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آمین آہستہ سے کہنی چاہیے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ آمین زور سے کہنی چاہیے۔ تو اس نے کہا انگریز جج نے کہ بھائی یہ
لڑنے کی کیا بات ہے؟ جس کو آہستہ سے کہنا ہے وہ آہستہ سے کہہ لے، اور جس کو زور سے کہنا ہے وہ زور سے کہہ لے۔ تو انگریز جج نے اپنے ججمنٹ کے اندر لکھا کہ یہ مقدمہ جو ہے نہ یہ آمین بالسر کا ہے نہ آمین بالجہر کا ہے، بلکہ یہ مقدمہ دراصل آمین بالشر کے اوپر مبنی ہے۔ یہ فساد چاہتے ہیں، یہ آمین کے اوپر جھگڑا نہیں ہے، دراصل یہ لڑائی جھگڑا ان کے شر کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ اختلاف جو امت کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمت، فرمایا کہ امت کا اختلاف جو ہے رحمت ہے، لیکن وہ دین سمجھنے کے لیے رحمت ہے، دین کے اوپر لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب